الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مدینہ منورہ سے آپ کو حکم ہوا آپ کو اس بات کا ارشاد ہوا کہ آپ کو ہندوستان جانا ہے، وہاں پہ کفر و شرک اور ظلمت یعنی کہ اندھیرے کا اور ظلم کا دور دورہ ہے، وہاں پر جا کر ایمان کے نور کو پھیلانا ہے۔ آپ وہاں سے شروع ہوئے چلنا اپنے روحانی قافلے کے ساتھ، جس میں تقریباً 40 اللہ والے تھے جو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے یہ روانہ ہوئے۔ یہ سب قریب آ جائے، یہ سفر ہوتے ہوتے مختلف مقامات سے گزرتا، تو بہت سارے بلخ میں، بخارا میں، سنجان اور سمرقند، لاہور، وہ سب ہم نے واقعات کچھ سنے کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے بیچ میں یہ سب ہوتا رہا۔ وہ سمرقند میں ابو اللیث سمرقندی کے مکان کے قریب آپ کا ویسے تو ہم دہلی تک پہنچ گئے تھے، ایک جگہ پہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور جو قبلے کی سمت ہوتی ہے اس میں ایک شخص اختلاف کر رہا تھا۔ جیسے مسجد بنانی ہوتی ہے تو قبلہ کی سمت وہ پہلے فکس کرنی پڑتی ہے نا کہ اس طرف قبلہ آیا ہے تو وہ دیوار وغیرہ وہ سب رکھنا ہوتا ہے، تو وہ ایک شخص مان ہی نہیں رہا تھا، بولے قبلہ یوں نہیں یوں ہے۔ اب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، اب اس میں حضور غریب نواز کا بھی وہاں پہ پہنچنا ہوا، تو یہ سب میٹر چل رہی تھی۔ حضور غریب نواز نے کہا کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ قبلہ یہ بھائی مان ہی نہیں رہے، بولے نہیں قبلہ یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے۔ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں، حضور غریب نواز نے بھی کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، قبلہ اسی طرف ہے، اسی طرف آپ وہ سب، تو بولے نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آپ نے پاس بلایا، بولے دیکھ کیا دکھتا ہے؟ بولے مجھے تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ بولے اب بتا قبلے کس سمت میں ہے؟ بولے اسی سمت میں، برابر ہے۔ تو بولے مان جانے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ وہ اسی طرح سے، لیکن اس کے پیچھے کی ریاضتیں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی خوراک کتنی تھی، آپ کی لباس کیسا تھا، وہ سب ہم بیان کر چکے کہ 7 دن تک روزہ ہوتا، 7 دن کے بعد افطار کرتے، اور افطاری میں بھی 2-2.5 تولہ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے، اور آپ کے لباس میں 2 چادریں ہوتی، اس میں بھی پیوند اور ٹھگرے لگے ہوتے، اور پیوند کا یہ حال تھا
کہ وہ میچنگ ویچنگ نہیں کرنا رہتا تھا، جو کپڑا ان کو وہ میسر ہوتا، جو کپڑا آسان وہ مل جاتا، اسی کو پھر وہ سی لیا کرتے۔ تو یہ زندگی ہوتی تھی کہ ضرورت یعنی صرف ضرورت کے مطابق، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور صرف اللہ کے لیے، دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں ما کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص بات ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلسل 2-3 راتوں سے میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہوں، آپ نے بہت ہی سنی ہوگی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف بھی نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، ان پر خوف بھی نہیں ہے۔ تو ویسے تو یہ لوگ کہیں پہ بھی فٹ کر دیتے ہیں، کسی کو بھی ولی بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے خوف نہیں ہے، لیکن ان کو کیا خوف نہیں ہوتا ہے؟ ان کو اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ پھر غیر اللہ کا بالکل بھی ڈر نہیں رہتا۔ وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اب جو بھی شخص جو بھی صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اسے لوگوں کا ڈر نہیں لگتا، اور جو اللہ سے ڈر میں جس کی کمی ہوتی ہے پھر اس کو اسے ہر کسی سے ڈرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، کوئی مالدار ہے اس سے ڈر رہا ہے، جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، حکومتوں سے بھی ڈرتا ہے، ہر کسی سے ڈر ڈر کے جی رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرمانے لگے کہ تخشى الناس بلا جدوى ہلا ربک تخشاہ، کہ تو کیا لوگوں سے بلا وجہ ہی ڈر رہا ہے؟ کیا تجھے ڈرنے کے لیے رب کافی نہیں کہ تو رب سے ڈرا جائے؟ رب سے ڈرا جائے تو رب سے جو ڈرتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی یہ خاص نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حضور غریب نواز اپنے ساتھ یہ 40 فقیروں کو لے کر آ رہے ہیں، اور سامنے پورے کی پوری حکومت ہے، اور حکومت کا عالم کیا تھا، اور اس وقت ہندوستان کے حالات کیسے تھے وہ بھی سنیں۔ حکومت کا حال یہ تھا کہ یہاں پر یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی یہاں پر وہ حملے وغیرہ کیے تھے، لیکن ان کو صدیاں گزر گئی تھی، سینکڑوں سال نکل گئے تھے۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری، انہوں نے بھی غالباً 2 یا 3 مرتبہ چڑھائی کی تھی، لیکن وہ 2 یا 3 مرتبہ ان کو شکست ہوئی، یہ وہ فتح نہیں کر پائے۔ اور یہاں پر اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کا راج تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آدمی 2-3 مرتبہ جیت لیتا ہے تو اپنے آپ کو دھرتی کا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں پہ یہی حال تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے جو ایک رعب قائم کیا تھا، یہ پھر اب یہاں پہ نہیں رہا۔ اب لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اور وہاں کے بارے میں اتہاس کار لکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوستان کا اس زمانے میں وقت حال یہ تھا کہ لوگ سورج کو پوجا کرتے، چاند کو، درختوں کو، سانپ کو، گائے کو، بلکہ گائے کے گوبر تک کی پوجا کر لیتے۔ وہاں پہ یہ کفر و شرک کا حال تھا، اور اتنا ظلم و تشدد تھا، اور اس زمانے میں جادوگروں کا بھی بہت ہی زیادہ رول تھا۔ جادوگر اور یوگی یہ اپنا اپنا وہ چمتکار دکھاتے اور لوگوں کو کہتے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم خدا ہیں، اور معاذ اللہ پھر اپنی عبادت اور وہ سارا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ یہاں پہ پرتھوی راج چوہان، یہ اجمیر اس کا راجدھانی تھی، اور دہلی تک اس کی حکومت تھی، دہلی تک اس کا راج پاٹ پھیلا ہوا تھا۔ اور اس نے جو آخری لڑائی ہوئی تھی اس میں تقریباً 52 راجہ رجواڑاؤں کو جمع کر کے اس نے یہ محمد غوری کے سامنے جنگ کی تھی۔ تو وہ ان سب کا لیڈر تھا، اور یہ سب کا حال تھا۔ اب اسی میں یہ راج ماتا سبیتا جو تھی، ان کی ماں پرتھوی راج چوہان، اس کو وہ جو کل اشارہ جو کیا تھا کہ وہ خواب کے میں اور اس طرح سے اسے خبر ہو گئی تھی کہ ایک فقیر آئے گا اور یہ اسلام کی رونق کو پھر سے پھیلانے لگے گا اور یہ راج پاٹ کو ختم کر دے گا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اور کچھ جوگی جو تھے اس وقت، انہوں نے بھی یہ بھوشیہ وانی کی تھی کہ ایک درویش آئے گا اور وہ یہ تختے کو پلٹ کے رکھ دے گا، اور یہ مسلمانوں کا راج ہو جائے گا، اسلام یہاں پہ پھیلنے لگے گا۔
اور جب یہ معاملہ ہوا، اچھا ان کو خبر کیسے ہوئی؟ تو یہاں پہ ایک اور دلچسپ آپ کے لیے بات ہوگی، وہ میں بات کر دوں کہ یہ جو ریاضت ہوتی ہے، ریاضت کو کیا بولیں گے؟ کچھ پریکٹس سمجھ لیں آپ، کچھ محنت مشقت جو ہوتی ہے، جیسے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، ایک پاؤں پہ کھڑا رہنا، اور مختلف طرح کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو ایسی ایسی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں. جیسے ہم کرامتوں میں سنتے ہیں کہ وہ آنے والی باتوں کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں، دلوں کے حالوں کو جان لیتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے وہ سب بتا دیتے ہیں. تو کرامت تو صرف اولیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر عام مسلمان بندہ بھی کوشش کرے، مسلمان تو مسلمان ہے، اگر بد مذہب بھی اگر کوشش کرے، بلکہ اگر کافر اور مشرک بھی اس طرح کی کوشش کرے، تو ان کو بھی کچھ شکتیاں حاصل ہو جاتی. جس کو آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہے، وہ اس کو تھرڈ آئی ایکٹیویشن بولتے ہیں. وہ تیسری آنکھ کھولنا، کہ بھوشیہ کے بارے میں کچھ پتہ چلنے لگے، اور خوابوں میں وہ چیز پتہ چل جائے، دلوں کی باتیں پتہ چلنے لگے، اور بہت ساری ایسی ایسی چیزیں عجیب و غریب کہ جو عام طور پہ لوگ کو حاصل نہیں ہوتی، اس کو تھرڈ آئی بولتے ہیں. یہ پھر اس کو کنڈالنی شکتی بھی بولتے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے کلاسز اور بڑے بڑے فیس چلتے ہیں. اس میں یہی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور کرنے والے عام طور پر مسلمان نہیں ہوتے، اور مسلمان بھی اس میں گھس جاتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے، وہ پتہ چل جائے، شکتی حاصل ہو جائے، فلاں فلاں. تو یہ کنڈالنی شکتی ہو بولتے ہیں. پھر یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، چکراس بولتے ہیں. اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، سچ میں اگر کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کرتا ہے تو بہت ساری بھرمار پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پر، اور طرح طرح کے وہ فیس لیتے ہیں، جس میں یہ لوگوں کو مراقبہ، میڈیٹیشن، یوگا وہ سب سکھاتے ہیں. پھر اس میں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، کم کھانا ہے، کم بولنا ہے، کم سونا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. تو پھر سچ میں انسان کے پاس ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کا ایمان والے اور بے ایمان ان معاملات میں برابر ہو جاتے ہیں. بے ایمانوں کے پاس بھی یہ چیز آ جاتی ہے. تب مجھے بچپن کی وہ باتیں یاد آنے لگی کہ بچپن میں ہم سنتے تھے علماء کرام سے، اور پھر بڑے ہو کر کتابوں میں بھی پڑھنے لگے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑ رہا ہے اور پانی پہ تیر رہا ہے، یا ایسی ایسی کرتب دکھا رہا ہے، تو اس سے ولایت ثابت نہیں ہوتی. تو ہمیں بچپن میں تعجب ہوتا تھا کہ بھائی کوئی ہوا میں اڑے گا تو ہم تو کرامت سمجھ لیں گے، کوئی پانی پہ چلنے لگے گا تو ہم تو اسے کیا کہ کیا سمجھ لیں گے، لوگ دلوں کی باتیں بتانے لگے گا تو لوگ تو کرامت سمجھ. لیکن علماء فرماتے کہ یہ کرامت اس کو نہیں سمجھنا جب تک کہ تم اس کی شریعت کی پابندی نہ دیکھ لو. یہ ہر مرتبہ ہم سنتے تھے، تو بے شک ہم نے تبھی سے مان لیا تھا کہ کسی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے اس کو شریعت کے میزان اور شریعت کے پلے پہ تولنا ضروری ہے. اگر شریعت کا پابند ہے، ایک بات بھی شریعت کے خلاف نہیں جاتی، پھر وہ ہوا میں چلتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی کرامت ہے. پھر اس کے تعویذ میں اثر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں کرامت ہے. پھر اگر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہم کرامت سمجھتے ہیں. ورنہ اگر کوئی شریعت کا مخالف ہے، بلکہ اگر بے ایمان ہے، ایمان ہی اس کے پاس نہیں، اور وہ ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ کسی پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ اس کو چمتکار اور کرامت سمجھتے ہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں، تو اس کو استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. ان باتیں یہ بیسک ہیں، اس کو یاد رکھیں. اور یہ استدراج، اس کو دوسرے شبدوں میں آپ اس کو ڈھیل سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے مشرک یا بد مذہب ہوتا ہے، وہابی یا ایسا کوئی ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے میں وہ خوبیاں پیدا کی ہوتی ہیں جو عالم ناسوت تک محدود ہوتی ہیں، اور اس کو وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. پھر وہ چیزیں وہ کر کے دکھاتا ہے اور لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کی ڈھیل ہوتی ہے. تو جس طرح سے جادوگر سے بھی ایک اور بات کہہ دوں کہ ایک ہوتا ہے سچ میں جادوگر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو صرف ہاتھ چالاکی کرتا ہے. یہ جو شو کرتے ہیں، جو یہ صرف ہاتھ چالاکی ہوتی ہے، اس میں ٹرک ہوتی ہے، وہ سچ میں جادو نہیں ہوتا. وہ سچ میں جو جادو ہوتا ہے وہ سچ میں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی پہ وہ سچ میں ایفیکٹ کرتے ہیں، اور سچ میں وہ چیزیں، وہ سب عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں. بہرحال حضور غریب نواز کا جب یہاں پہ آنا ہوا، اس سے پہلے
ایک روایت کے مطابق 12 سال پہلے راج ماتا سبیتا نے یہ چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا۔ اب پرتھوی راج تو چوہان تو وہ سمراٹ تھا، اور اس نے 52 راجاؤں اس کے انڈر میں، اور اس کے جھنڈے کے نیچے وہ سب رجواڑے تھے، تو اس کو تو پھر تکبر اور گھمنڈ کتنا ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بڑے بڑے جیوتیش، جوگی اور اپنے بھاشا میں گنانی اور راج گرو، وہ سب کو جمع کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی ودھیا سے اور اپنی وہ جو اس کے زمانے میں یہ یوگ اور سادھنا سے وہ سب کوشش کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ سچ میں ایک فقیر اور درویش مسلمانوں کی طرف سے آنے والا ہے، اور وہ جب آئے گا تو پھر یہ یہاں پہ اسلام کو پھیلائے گا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ وہ شہاب الدین گوری کو تو ہرا چکے تھے اور سلطان محمود غزنوی کو کئی سال گزر چکے تھے، تو کہیں کہ لیکن بولے اس کا سامنا آپ تلواروں سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کے پاس ہے روحانی طاقت، اور روحانی طاقت ہے تو بولے ہم اس کا مقابلہ لشکروں کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ تو بولے کیسے کرنا ہے؟ تو بولے روحانی طاقت کا سامنا بھی روحانیت کے ذریعے کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر روحانی، جو ان کے نظر میں جو روحانی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو سب کو جمع کیا، یہاں تک کہ اجمیر میں بہت بڑا یگن رکھا گیا تارا گڑھ پر۔ یہ ان کی راجدھانی تھی اور ان کا محل وغیرہ وہاں پہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہ سب سے بڑا ہندوستان کا جادوگر اجے پال جوگی اور دوسرے بڑے بڑے کو جمع کیا گیا، اور صبح صادق سے لے کر یہ سندل جو ہوتا ہے جس میں گائے کا گھی چھڑکا گیا، آگ لگائی گئی، یگن ہونے لگا، ہون 5 گھنٹے تک چلا، اور سارے مندروں میں وہ سب جگہ پر یگن چلنے لگا، اور وہ سب ہوا۔ آخر میں یہ راج ماتا جو تھی اس نے سبیتا نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ میرا بیٹا پرتھوی راج بہت ہی بہادر ہے، سمراٹ ہے، ہندوستان کا فلاں فلاں یہ بادشاہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بولے آپ نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو ہم نے ہرا دیا، یہ سب کر دیا، لیکن بات ہے فقیر کی، اور فقیر کے پاس روحانی طاقت ہے، اور اگر لڑائی ہوتی، لشکروں کا آمنا سامنا ہوتا، تو میرا بیٹا کب کا یہ لشکر کو بیچ کر ہرا دیتا، لیکن چونکہ اب روحانی کی طاقت ہے، لہٰذا تمام جوگی اور گنانی اور یہ مہا پروش ہیں، وہ آتما کے بل پر، ہم جو روح بولتے ہیں وہ آتما بولتے ہیں، روحانیت آتما کے بل پر یہ اس کا سامنا کرے، اور یہ میں آپ کو سونپ رہی ہوں۔ اب یہ سب ہوا، اب دیکھیں اب یہ کہاں پہ پہنچے ہیں، کون ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے یوگا اور مراقبہ کیا، یہ ان لوگوں نے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بے ایمان بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ 2 اس وقت جوگی تھے، ایک تھے اجے پال جوگی اور ایک اننت وہار کر کے کوئی تھے، انہوں نے دونوں نے حضور غریب نواز کے بارے میں بیٹھے بیٹھے جان لیا، اور ان کی وہ شبیہ اور تصویر بھی بنا لی کہ اس طرح کا فقیر ہوگا۔ تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ سمانا میں پہنچے، تو یہاں پہ ان کے آ گئے کون؟ یہ اس وقت وہاں کا جو پجاری تھا، اس کو پتا چلا کہ پوتر آتما کا آگمن ہوا ہے، تو یہ سب اپنے چیلے چپاٹوں کو لے کر وہ پوتر آتما کے درشن کے لیے یہ سب آئے، اتنا تو پتا چل گیا۔ لیکن جیسے ہی آئے اور دیکھا تو پتا چلا کہ یہ پوتر آتما تو ودھرمی لوگ ہیں۔ اب مسئلہ بن گیا، اب تیور بدل گئے، بولے اب یہ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب پوتر آتما، کیونکہ ان کو روحانیت سے اتنا تو محسوس ہو گیا کہ کوئی پاک روح آ رہی ہے، لیکن پھر جب دیکھا کہ یہ تو بولے کوئی اور مذہب والے ہیں اور یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، تو انہوں نے شرارتیں شروع کی۔ اب شرارتیں شروع کی، اور پھر شرارت کے ذریعے سے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کو یہ اس طرح سے ودھ کر کے اور قتل شہید کر کے یہ کام نہیں چلے گا، تو ان کو ہیلے بازی اور دھوکے بازی سے اگر قابو کر لیا جائے تو یہ ہوگا۔ وہاں کا جو راجہ تھا، راجہ پروشوتم، وہ بھی پھر حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اب یہ فقیروں کا کچھ کرنا پڑے گا، اب تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ بھی آپ اچھے ذہن میں رکھیں کہ جب، اور یہ مسلمانوں کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے کہ آمنے سامنے لڑائی میں مسلمانوں کو جیتا نہیں جا سکتا، لہٰذا پچھلے 2 صدیوں سے ہمارے ساتھ یہ انکنوینشنل وارفیئر شروع کی گئی کہ سامنے آئیں گے
تو ہاتھ بھی جوڑیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن سازشیں اور کانسپائرسی ہمارے خلاف کی جائے گی۔ تو اب راجا پروشوتم اپنے لوگوں کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ مہاپروش، آپ تو بہت ہی ہمارے مہمان ہو، آپ اتنے عزت والے ہو، اور آپ کا ہماری دھرتی پر قدم رکھنا، یہ تمہارے چرن اسپرش ہو گئے، ہماری دھرتی پاون ہو گئی، اور بہت ساری تعریفیں کی، اور کہنے لگا کہ آپ اگر ہمارے راج محل میں قیام فرمائیں تو وہ ہمارے لیے دھنیا دھنیا ہو جائے گا۔ حضور غریب نواز نے مراقبہ فرمایا، بارگاہ رسالت سے جواب ملا کہ ان گروہ کا اعتبار نہیں کرنا ہے۔ جہاں پیٹھ پر مضبوط ہو تو پھر یہ کون کسی کی چالیں کہاں سے کام آ سکتی ہے؟ جو بیچ رہا ہے پھر وہی بھی تو بچائے گا، انتظام تو وہاں سے ہو رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے لیے تو اوپر آسمان نیچے زمین یہی بہت ہے، ہمارا محلوں میں کیا کام ہے؟ بولے بات تو آپ کی صحیح ہے۔ بولے کوئی بات نہیں، ایک بات ایک اور ہماری جو ریکویسٹ ہے، عاجزی ہے، اس کو آپ سویکار کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے بھوجن کی ویوستھا ہماری رسوئی گھر سے ہوگی، ہماری رسوئی جو بنے گی اس سے ہم آپ کا بھوجن کا ویوستھا کریں گے، آپ کو بھوجن یہ ہم پہنچائیں گے، آپ اس کا سویکار کریں۔ تو حضور غریب نواز نے جواب دیا کہ راجپوت لوگوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دغا نہیں کرتے۔ کیا آپ وہ راجپوتوں کی روایت کو بحال رکھیں گے؟ اب یہ چونک گیا، کیونکہ اس میں وہ بات تھی کہ جو اس کے دل میں سما رہی تھی کہ بھوجن کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو بولے ہاں ٹھیک ہے، میں مہمانوں کے ساتھ کوئی بھی خیانت سے کام نہیں لوں گا۔ بہرحال پہلی ہی مرتبہ جب کھانے کا وقت ہوا، وہاں سے راج محل سے وہ سب طرح طرح کی وہ کھانے کے لیے چیزیں آئی، آ کے وہ لا کے رکھی گئی۔ حضور غریب نواز نے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ قرآن کہاں اپنے خادموں سے کچھ کاغذ لاؤ، کاغذ کو رکھا گیا۔ حضور غریب نواز نے قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھی تو کھانے میں جتنا بھی زہر ملا ہوا تھا وہ سب نکل کر پاؤڈر کی شکل میں وہ پریکی میں آ گیا، وہ سب کاغذ میں آ گیا، سارا زہر نکل گیا۔ آپ نے اس کی پریکی بنائی اور جو کھانے کا لائے تھے بولے یہ لے جاؤ اور اپنے راجا پروشوتم سے کہنا کہ فقیر نے جو آپ نے یہ کیا تھا وہ آپ کے پاس واپس بھیج رہا ہے، اور اپنے خادموں سے کہا چلو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ اب وہ ہکا بکا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہاں پہ پہنچا اور غریب نواز نے کہلوا بھیجا کہ اپنے راجا سے کہنا کہ تم اپنے راجپوت سماج کے لیے کلنک ہو کہ اپنے مہمانوں کو کھانے میں زہر دے کے بھیج رہے ہو۔ اب یہ تو بہت لگنے والی بات تھی۔ اب جو وہاں پہ پہنچا اور کہا مہاراج میں نظروں سے دیکھ کر آیا ہوں، یہ کوئی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے ہم نپٹ لیں گے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ پڑ رہا ہے اور کھانے سے زہر نکل کر پاس والے کاغذ میں آ رہا ہے، اور اس نے یہ کہا بھیجا ہے کہ آپ راجپوت سماج کے لیے مہاراج میرے کو یہ جان کی معافی دو تو میں اس کے لفظوں کو اور اس کے جملوں کو اور واقعوں کو دہراؤں۔ وہ فقیر کہہ رہا ہے کہ آپ راجپوت سماج کے لیے کلنک ہو کہ اپنے مہمانوں کے سامنے کھانے میں زہر دے کے بھیج رہے ہو۔ اب یہ سننا تھا تو وہ راجا کی جو ماں تھی وہ بھی وہاں پہ کھڑی تھی، اس نے اس پہ تھوکا، بولے تجھ پہ یہ تھو ہے کہ تو پورے راجپوت سماج کا ناک کاٹ رہا ہے کہ ایک فقیر یہ سنا رہا ہے وہ بھی ودھرمی کہ یہ، اور تو نے اس طرح سے اس کے سامنے زہر بھیجا تھا، یہ کیسا کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ۔ اب جب اتنا سنا، اب اس کے لیے اب دونوں شرم کی بات تھی، ایک تو وہ داؤ بھی غلط گیا، وہ تو شہید نہیں ہوئے، دوسرا پکڑ میں بھی آ گیا، تیسرا غریب نواز نے یہ ان کو کہنا بھیجا، اور چوتھا اس کی ماں کی ڈانٹ، وہ سب اتنا کچھ برداشت نہ کر سکا۔ وہ کاغذ میں جو زہر تھا اس نے سیدھا اپنے منہ میں رکھا، اتنا خطرناک تھا کہ جیسے ہی منہ میں رکھا لمحے میں پل بھر میں وہ مر گیا۔ اتنا خطرناک زہر تھا، اس سے وہ چیز برداشت ہی نہیں ہوئی۔ جب وہ وہاں سے گیا، اب اس کی ماں کے لیے بھی بہت شرم کی بات تھی کہ اس کے بیٹے نے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی اور اس مہمانوں کے لیے اس نے زہر بھیجا تھا۔ وہ بھی گھر میں گئی اور اپنی کپڑوں میں آگ لگا کے وہ بھی خودکشی کر لی۔ اب دیکھو فقیر کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جب سامنے کوئی ٹکراتا ہے
تو اشاروں میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تو زمانہ کی بات ہو گئی۔ دہلی میں بھی آپ کا قیام ہوا، اور دہلی میں محل کے سامنے ایک جگہ پہ آپ کا قیام ہوا، دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کفر شرک پھیلا ہوا ہے۔ تو وہاں کے جو مشرک تھے اور وہاں پہ بت خانہ کے پجاری تھے، ان کے لیے یہ چیز بہت ہی ناقابل برداشت ہوئی، اور جیسا اشانت دھارا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب یہ فقیر اور ودھرمی لوگ یہاں پہ آ کے کیا کریں گے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، وہ گئے، لیکن کر تو کچھ بھی سکتے تھے، 30-40 لوگ ہی تھے، لیکن جب ان کے چہروں کی نورانیت اور وہ ذکر اللہ کی برکت اور رعب اور جلال کو دیکھ کر ان کو شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب لوگ مل کر وہ دہلی کا حاکم کھانڈے راؤ اس کے پاس گئے اور کہے کہ کوئی فقیر آئے ہیں اور لوگوں کا دھرم بھرشٹ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں، اور اس سے ہمارے سماج پہ خطرہ ہے اور فتنہ فساد پھیلے گا وغیرہ وغیرہ۔ کھانڈے راؤ نے کہا ایسا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، بولے تم جاؤ اور ان فقیر اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھی ہیں ان سب کو کہو کہ یہ دہلی سے باہر چلے جائیں، یہ دہلی بدر ہو جائیں، شہر بدر ہو جائیں، باہر نکل جائیں، یہ سب ہمارے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ سب آئے، آ کر بیٹھے حضور غریب نواز کے سامنے۔ غریب نواز نے دیکھا، آمنے سامنے بات چیت ہوئی، اتنا میٹھا لہجہ اور اتنا با اخلاق رویہ تھا کہ وہ آئے تو تھے ان سب کو دہلی سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ سب کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی کے لیے تو بھیجا گیا تھا۔ یہاں پہ کوئی محل اور یہ زیورات اور پراپرٹیاں کے لیے تھوڑا بھیجا گیا تھا، وہاں پہ یہی تو کہاں تھے، معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار ہو، ہم نے ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا فرمائی۔ تو یہ یہاں پہ آ کر اسلام کا نور پھیلا رہے ہیں۔ کیسے پھیلا رہے ہیں؟ اخلاق کے ذریعے، ان کی بات چیت، ان میں اتنی سچائی۔ اب دہلی میں قیام ہو رہا ہے، اب یہاں پہ بتائیں ماحول خراب ہے، آج کتنا ماحول ہے، کل کا ماحول کیا تھا کہ سب کچھ کفرستان ہی کفرستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ حضور غریب نواز اور اپنے کچھ 40-50 ساتھی کے ساتھ یہ تشریف فرما ہے، لیکن 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر تمہارا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور جہاں پہ یہ حال نہ ہو تو اگرچہ لاکھ لوگ رہ رہے ہوں، اگرچہ لاکھوں لوگ رہ رہے ہوں، اور اگر مسجدوں میں سینکڑوں لوگ بھی نہ ہو، 10 20 40 50 60 لوگ اگر ہوں، اور وہاں پہ مشکل سے کوئی پڑھ رہا ہے اور کیسی پڑھ رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں ہونے کے باوجود بھی کسی بات کا وزن اور اعتبار نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی ہے۔ پھر مسلمان کہتا ہے کہ بھائی اللہ کچھ کرے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے بولا اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی یہ سب کر رہا ہے۔ تم جب اللہ کی نہیں مانو گے تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ لیکن جب اللہ کی مانی جاتی ہے تو 40-50 ہوتے ہیں، پورے لشکر پہ بھاڑی پڑ جاتے ہیں۔ وہاں سے دہلی میں سب یہ چیزیں ہونے لگی، اور لوگ جو بھی آتے ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلتا کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، اور لوگ آتے باتیں سنتے، اور وحدہ لا شریک کی باتیں سننے کے بعد وہ کلمہ پڑھتے رہتے، یہ نور پھیلنے لگا، ایمان کی روشنیاں جگمگانے لگی۔ جب ایسا ہونے لگا تو لوگ جھونک در جھونک آنے لگے، بہت ٹولی کی ٹولی، گروہ کے گروہ، بولے چلو بابا آئے ہوئے ہیں، فقیر آئے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اب چہرہ ہی تبلیغ کرتا ہے، اللہ والوں کا چہرہ ہی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، ان کی نظر پڑ جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ہیں، پھر اس میں گفتگو ہو رہی ہیں، اخلاق دیکھ رہے ہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر اسلام کیسے پھیلا، اسلام کیسے پھیلا؟
رسول اللہ نے لوگوں کو کہا کہ ایمان لاؤ، پھر صحابہ نے کہا، تو پھر یہاں تک کہ آج ہم یہاں پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہندوستان میں موجود ہیں، سیدوں اور جو اہل بیت ہیں جو وہاں سے تشریف لائے، ان کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ یہاں پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی 200 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے، کوئی 600 سال پہلے، یہ میمن کمیونٹی 600 سال پہلے ایمان لائی تھی، تو وہ کیسا ایمان لائی تھی؟ کسی مسلمان کو دیکھ کر ہی تو ایمان لائے تھے، کسی مومن کو دیکھ کر ایمان لائے تھے کہ یہ ایسے ہیں تو پھر ان کے نبی کیسے ہوں گے، یہ ایسے ہیں تو پھر دین یہ بتا رہا ہے۔ دیکھو اسلام کی کتابیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کھول کے کوئی نہیں دیکھنے والا، اس طرح سے نہیں ہوگا، لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ لہٰذا اگر بات یاد رکھیں، ہمیں دیکھ کر اگر کوئی مسلمان نہیں بن پا رہا تو پھر ہم ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو برا سمجھنے لگے۔ اگر ہم میں وہ چیز نہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں، ہم میں وہ کوالٹی نہیں ہے، تو پھر ہم میں وہ کوالٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو گالی دیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو کسی کو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی بات کہ اگر ہم سے دین اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اسلام کو نقصان بھی ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھے بات کو؟ اصل بات تو وہی ہے کہ ہم ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے تو پھر ان کا مذہب کتنا پاکیزہ ہے، ان کی کتاب کتنی پاکیزہ ہے، اور ہم کہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو رسول اللہ کو فالو کرنے والے ہیں، تو پھر وہ آنکھیں بند کے مسلمان ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اتنے نکمے ہیں، ہم میں وہ چیز نہیں ہے، تو پھر ہماری حرکتیں، ہماری عادت، ہماری سوچ، ہماری زبان اور ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اتنے گندے نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھ کر بولے کہ سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ تو اگر ہماری وجہ سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ہماری وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ایمان لانا چاہے۔ بلکہ یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پڑھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر پھر اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ سمجھے بات کو؟ تو پھر کم سے کم اب آپ یہ نہیں بولنا کہ سب ایسا ہے، نہیں، سب کو چھوڑیں، مجھے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ میرے کام کاج ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ دوسرے کیسے بھی ہوں یہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ سمجھے؟ اب یہاں پہ حضور غریب نواز کی بات پھر کرتے ہیں ہم۔ آپ یہاں سے جب یہ معاملات ہوا دہلی میں تو پھر آپ اپنے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دہلی میں لوگوں کی، مخلوق کی ہدایت کے لیے اور وہاں پہ اسلام اور ایمان کے نور کو پھیلانے کے لیے اور مخلوق کی تربیت کے لیے وہاں پہ رکھ کر آپ اجمیر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ اجمیر راجدھانی تھی۔ کام بڑا کرنا ہو، اچھا، ایک اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی، اسلام کی شان جو ظاہر نہیں کر پاتے ہم، اس کی دو وجہ ہیں۔ اسلام کیسے لوگ قبول کیسے کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی تو قبول کیا نا، 300 400 سال کیسے قبول کیا؟ وہ زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کسی کے گن رکھ لی یا تلوار رکھ لی تو شاید وہ ڈر کی وجہ سے قبول کر لے، لیکن جیسے ہی وہ ہٹے گی تلوار وہ فوراً چلا جائے گا۔ یہ سب ایسے نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسلام کو اتنا اچھے سے پیش کرتا ہے کہ آدمی سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے۔ دوسرا، اپنی بات پر مکم رہنا۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب آپ کہیں پہ بھی جائیں، اب آپ نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں تو سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پابند ہے، اور جب ہماری پابندی دیکھتے ہیں، ہمارے استقامت دیکھتے ہیں تو وہ سامنے والے پر اثر کرتی ہے۔ لوگ اس طرح سے ایمان لاتے ہیں۔ اب جیسے سچ بولنا، اب کیسا ہو گیا سچ بولنا، وعدے کی پابندی کرنا۔ جب مشرک دیکھتا ہے کہ یہ اتنا سچا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام ان چیزوں کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں وعدے کی پابندی کی اہمیت ہے،
تو وہ سامنے والے کے دل میں یہ روشن ہوتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے، تو اس طرح سے ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا ان چیزوں کو تو قبول کیا۔ اب کیسا ہو گیا، عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ سرنڈر ہو جاتے ہیں، مسلمان جو ہے سرنڈر سمجھتے ہو نا، کیا بولتے ہیں گجراتی میں؟ ہاں، وہ کیسا ہوتا ہے، اب جیسے نماز پڑھتے ہیں لیکن کہیں پہ گئے، اب مشرک کے وہاں جانا تو دور کی بات ہے، اگر گھر پہ مہمان آ جاتے ہیں تو یہ اس کی نماز چلی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی مہمان میں کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے ہی تو آئے تھے نا، تمہارے رشتہ داری آتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ اکیلا آتا ہے، اس دن 10 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آئے۔ اب جیسے بارات آتی ہے، ایک بس آئی، 2 بس آئی، تو مسجد میں ایک بس دکھنی تو چاہیے کہ نہیں دکھنی چاہیے؟ وہ مسلمان ہی تو آئے نا، رشتہ تو وہیں پہ کیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کی نماز بھی اس دن چلی جاتی ہے، اور بہانہ یہ بتاتا ہے کہ رشتہ دار اور مہمان آئے تھے۔ میں نے بولا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لائیں، کہ چلو مسلمان ہے تو پھر چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز، اور مشرکوں کے وہاں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اسلام کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے داڑھی والے لوگ، داڑھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہے، لیکن جب بے ایمانوں کے ساتھ جاتے ہیں تو لفظ اللہ بولنے میں ان کو ڈر لگتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ بولوں گا، جیسے بات میں بولتا ہے نا اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، انشاءاللہ، تو وہ مشرکوں کے سامنے یہ لفظ نکلتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا بولتا ہے، تو کبھی کبھی تو بولتا ہے اللہ کی جگہ پہ پھر مالک بولتا ہے، مالک کی مرضی، بولتا ہے کہ اب سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اب مالک تو اللہ تو مالک ہے، اللہ بھی خوش، مشرک بھی خوش، حالانکہ اللہ مالک ہی ہے، لیکن تم عام بول چال میں مالک بول ہی نہیں رہے، مالک تم اس وجہ سے، اور کچھ لوگ تو پھر بھگوان ہی بول دیتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے کسی نے کہا، مشرک تھا، بولے بھگوان، حضور مفتی اعظم فرمانے لگے، بولے اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے؟ بولے مہاراج میں نے کون سی گالی دی، میں نے تو بولے بھگوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وان جو لفظ ہے، وان یہ کوئی بھی چیز کے پیچھے جب لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے سوندریوان یعنی کہ خوبصورت، پھر بھاگیوان یعنی نصیبدار، نصیب والا، تو یہ وان جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی، اب یہ بھگوان یعنی بھگ والا، اب بھگ کا معنی کیا ہوتا ہے، ڈکشنری میں بتاتے ہیں کہ بھگ کا معنی ہوتا ہے عورت کی شرمگاہ، تو یہ تو گالی ہو گئی، لیکن یہ مسلمان یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بولتا ہے اللہ کو یہ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، ہرگز نہیں بول سکتے۔ اسی طرح کسی کی جے وجے پکارنا، لوگ اسٹیٹس رکھ لیتے ہیں، مشرک کے برتھ ڈے آتا ہے یا ان کا تیوہار آتا ہے تو یہ سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی فلاں کی جے وجے پکار لوں گا تو یہ وہ سامنے والا خوش ہو جائے گا، اس سے اسلام ذلیل ہوتا ہے۔ وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ جب اس کو اپنے مذہب پہ پراؤڈ اور کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ایمان لائے گا؟ وہ ہماری استقامت دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب پہ کتنا قائم رہتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے اسلام نہیں پھیلتا۔ جتنے بھی بزرگان دین آئے، غریب نواز کی باتیں کریں، وہ معاف کر رہے ہیں، اچھے اخلاق پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن کبھی اپنی اسلام اور شریعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر رہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی استقامت ہے تو سامنے والا اس سے امپریس ہوتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس دیکھ کر لوگ پھر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ہم ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں، دوسروں کے تیوہار مناتے ہیں اور ایسے جے وجے فرماتے ہیں، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں یا رسول اللہ کافی ہے، سمجھے؟ تو اس سے ہمارا کانفیڈنس سیلف کانفیڈنس بولتے ہیں اسے، یہ سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے، سوابھیمان، اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کو اپنے مذہب پہ اتنا کانفیڈنس ہے، اعتبار ہے کہ وہ اس سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھتی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہماری نظر میں اسلام کی کوئی ویلیو نہیں، تو پھر وہ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے کہ بھئی تمہارا مذہب عام تو بدو سارو چھے پر لیکن فلاں چیز غلط ہے، تو اب یہ بھی بیچارہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ جواب تو ہوتا نہیں ہے، دلیل تو آتی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بدائے دھرم آؤ جوئی نہیں، اس سے تو پھر کئی مرتبہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔
آپ ایسی ایسی حرکتیں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ اگر ہماری وجہ سے اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اسلام کو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور غریب نواز دہلی سے اجمیر تشریف لے گئے، تب تک راستے میں 700 لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیا تھا. 700 لوگوں تک اسلام پھیلا دیا تھا. اور جب یہ وہاں پہنچے، اجمیر کے قریب پہنچے، تو وہاں پہ انہوں نے ہر جگہ پر وہ لشکریوں کو دوڑا دیا اور اپنے سینک بھیج دیے کہ جہاں پر بھی یہ کوئی فقیر مسلمان آئیں تو ان کو پھر انٹری نہیں کرنے دینی، وہاں سے بھگا دینا ہے. اب غریب نواز قریب پہنچے، اب باہر تھے ابھی، تو وہاں پر کسی کو پتہ چل گیا، ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کو سمجھ پڑ گئی کہ یہ کوئی فقیر آئے ہوئے ہیں. بولے اس کو تو میں یوں چٹکیوں میں بھگا کے دکھاؤں گا، ہماری طاقت اس کو پتہ ہے، ہم میں آتا ہوں. اب حضور غریب نواز اور وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی وہیں پر ہیں. وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کون ہو، کس کے لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بولے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نہ راج کرنا ہے، نہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ ہمیں کوئی تمہارے یہ مکان اور یہ زمینیں چاہیے، بس ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، تم بھی کرو. اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میری شکتیاں کتنی ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا تیری جو شکتیاں ہیں وہ ناسوت، ابھی جو کہا نا میں نے کہ یہ سب کر سکتے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. یہ ہر کوئی بھی دنیا میں رہنے والا حاصل کر سکتا ہے. ناسوت کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہے ملکوت کے، اور ملکوت پھر عالم برزخ، پھر ملکوت کے آگے جبروت، لاہوت، ہاہوت، ان تمام کے جو معاملات ہیں اس کی چابی جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناسوت تک تو یہ شکتیاں بہت سے لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ناسوت سے آگے بڑھنا ہے، یعنی آسمان تک جانا ہے، ملکوت کی سیر کرنی ہے، تو پھر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لازمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایمان والوں کے لیے خاص ہے. تو وہ کہنے لگا، حضور غریب نواز نے کہا کہ تو دنیا کی بات کرتا ہے، ہم آسمانوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو جنت کی بات کرتے ہیں، ہم تجھے جنت کی دعوت دیتے ہیں. اب وہ تو اس کو شکتی پہ ناز تھا، وہ ہوا میں اڑنے لگا، اوپر ہو گیا، اور غریب نواز سے کہنے لگا، ہوا میں یوں اونچا ہو گیا، کہنے لگا اگر اوپر اور بلندیوں کی بات کرنی ہے تو بلند ہو کے بات کرے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے کیا بات کر رہے ہو؟ تو غریب نواز نے اپنے خلیفہ کو اشارہ کیا، بولے تو اس کو اسی کی بھاشا میں جواب دے دے. اب غریب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہوا میں بلند ہوئے، اس سے بھی بلند ہو گئے، اور کہنے لگا کہ اوپر آ. اب ہوا کیا کہ وہ بلند ہونے لگا، خواجہ قطب الدین بختیار کا کہ اس سے اوپر رہے. اب جیسے وہ بلند ہوتا یہ اس سے بھی بلند ہوتے، اور دونوں کے بیچ کا جو گیپ تھا وہ برابر بنائے رکھا، یہاں تک کہ جو ایٹماسفیئر ہے، واتاورن ہے، اور دنیا کی جہاں تک لمٹ ہے وہاں تک پہنچ گئے. اب خواجہ قطب الدین بختیار کا کہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے اور کہنے لگے اوپر آ. اب وہ تو اوپر پھر آ نہیں سکتا، اب تو اس کی لمٹ پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ناسوت تک ہی لمٹ ہوتی ہے، آگے تو بڑھ نہیں سکتا. اب اس نے دیکھا کہ جب شیشیہ کا یہ عالم ہے تو گرو کا عالم کیا ہوگا. وہ کہنے لگا مہاراج یہ مجھے معافی چاہیے، میں آپ کا آگنا کا پالن کروں گا، میری غلطی ہو گئی، چلو گرودیو کے پاس چلتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب وہ واپس نیچے اترے، انہوں نے غریب نواز کے ہاتھ چومے، اور وہ جادوگر وہ غریب نواز کے قدموں میں آ گیا. بولے میں بھی چاہتا ہوں کہ اب یہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ بولے ہم یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو دو جوگی کو نظر آ رہے، ایک تو اجے پال تھے اور ایک دوسرے آنند وہار کر کے تھے. کسی نے دیکھا کہ ہرن کی کھال پر کوئی اڑتا ہوا آ رہا ہے. لوگوں نے غریب نواز سے کہا کہ کوئی اڑتا ہوا آ رہا ہے. بولے آنے دو، یہیں پہ آ رہا ہے. اب جب آیا سیدھا قدموں میں گرا اور کہنے لگا حضرت
مجھے کچھ سمجھائیے، مجھے کچھ سکھائیے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ تیرے دل میں ایمان کا بیج تو آ گیا، اچھا ہوا تیرے کو اور اجے پال کو یہیں پہ آنا تھا۔ تو نے جب سے ہم کو مراقبہ میں دیکھا تھا تب سے ایمان کے بیج تیرے دلوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ جو وہ تصویر بنانے کے لیے اور جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے جو وہ یوگوں کا وہ اس کے ذریعے جب انہوں نے ان کو دیکھا تھا تو وہ جو جھلک انہوں نے دیکھی تھی اس جھلک کی یہ برکت تھی کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل ہو چکی تھی۔ تو یہ آیا حضور غریب نواز نے پڑھایا، پڑھیے کلمہ طیبہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اب اس سے 2-4 مرتبہ ہونے لگا، دوسرے بھی سب ساتھی یا بلند آواز سے یہ کلمہ طیبہ کی تکرار ہونے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی اس دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ غریب نواز نے فرمایا کہ کیسی موت ہے، نہ ایک بھی نماز پڑھی، نہ ایک بھی روزہ رکھا، نہ ایک بھی حج کرنے کا موقع ملا، نہ ہی کچھ اور اعمال کرنے کا موقع ملا، بس آیا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، پوری زندگی کفر میں اور جادوگری میں نکلی۔ یہ اللہ کا رحم اور کرم تو دیکھے اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا رہا ہے، اور امید ہے اللہ اس کی مغفرت فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہوتی ہیں برکتیں، یہ ہوتا ہے فیض۔ غریب نوازی یہ صرف غریبوں کو نوازنا، یہ صرف جو مال کے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پیسوں کا غریب ہو یہ اسے نواز رہے ہیں، نہیں نہیں، جو ایمان کے غریب ہیں یہ اسے بھی نواز رہے ہیں، اعمال کے غریب ہیں اسے بھی نواز رہے ہیں، عقیدے کے غریب ہیں اسے بھی نواز رہے ہیں، مال کے غریب ہیں اسے بھی نواز رہے ہیں۔ یہ غریب نواز، یہ ہے ہمارے غریب نواز۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور پھر ایک جگہ پر آگے بڑھے تو وہاں پر سامنے سے لشکر آیا، انہوں نے کسی نے بھیجا کہ چلو اب ان فقیروں، پھر یہ بات پھیلنے لگی کہ اب ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر دہلی سے بھی گزر ہو گیا، یہ سامنا میں بھی یہی حال ہوا، سمنا میں بھی، پھر آگے اسی طرح بڑھتے گئے، اجمیر طرف یہ بڑھ رہے ہیں، اور اجمیر تھی ان کی پاٹ نگر راجدھانی تھی۔ تب کسی نے بیچ میں جو رجواڑا تھا اس نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے، اب 40-50 لوگ ہیں، قتل کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، لشکریوں کو لے کر وہاں پہ سامنے آنا ہوا۔ اب جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل سنیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ وقت پورا ہو گیا کہ ایک طرف اتنا سارا وہ تیر کمان اور تلواروں کے ساتھ پورا لشکر ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ 40-50 اللہ والے ہیں۔ پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پکا سچا مسلمان بنائے کہ ہماری وجہ سے اسلام کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو، اور ہماری وجہ سے اسلام اور دین بدنام نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔